بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 سے پڑھیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے وہی واقعہ آگے جاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس نے جو ہے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جادوگروں کو بلایا، اور انہوں نے آ کر فرعون کے ساتھ ڈیل کی کہ کیا دے گا تو ہمیں ہیں۔ اب اس بات کو میں نے کہا تھا نا یاد رکھنا کہ تو ہمیں دے گا کیا۔ ان کو فکر کیا تھی کہ دنیا کا پیسہ، مال و دولت، لیکن پھر کیا ہوا، انہوں نے جا کر کرتب دکھایا اپنے۔ اللہ فرماتے جاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے وہ۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جادو کا واقعتاً اثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے یہ، اور اس کا اثر ختم کرنے کے لیے ہمیں جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ پہلے تو ہم دعائیں پڑھیں، اذکار کریں، اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ اگر ہو بھی جائے تو پھر اس کا اثر ختم کرنے کے لیے قرآن و سنت سے اس کا علاج کیا جائے، قرآن پڑھ کے دم کیا جائے تو انشاءاللہ اثر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جادوگر کی کامیابی ہے ہی نہیں، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، حیث آتا، جہاں سے بھی آئے، جتنا بڑا بھی جادو لے کر آئے۔ یہ بھی بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیابی کس کی تھی؟ کامیابی موسیٰ علیہ السلام کی تھی، کامیابی ان کی تھی جن کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا۔ تو آج بھی جادوگر کی کامیابی کبھی نہیں ہے، کامیابی اس کی ہے جس کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہے۔ اب انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، انہوں نے ڈالا جادوگر کے کرتب دکھایا۔ اللہ فرماتے ہم نے وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیا؟ ان القی عصاک، کہ آپ ڈالیں اپنا عصا، وہ جو لاٹھی تھی اللہ نے دی تھی، سورہ طور میں ہم پڑھیں گے کہاں ملی تھی۔ ان القی عصاک، کہ ڈالیں اپنی لاٹھی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس جیسے ہی لاٹھی ڈالی، تلقف، وہ نگلنے لگی۔ تلقف، جو کچھ تھا ایسے بڑا اژدہا بن گیا نا، منہ کھولا، اور انہوں نے رسیاں ڈالی تھیں اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگ گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ڈالی تو بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا، اور سب کو ایسے سانس ایک لیا، اندر کی طرف سانس کھینچا، اور سارے کے سارے ان کی بنائی ہوئی رسیاں، وہ تو جادو تھا نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے وہ جادو نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی تھی وہ جادو نہیں تھا، آنکھوں کا دیکھنا نہیں تھا، بلکہ حقیقت تھا۔ تلقف، اس کی دلیل آگے آ رہی ہے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ فائزہ تلقف، وہ نگل گیا، ما یفکون، جو وہ جھوٹ موٹ بنا، وہ تو جھوٹ تھا نا، جھوٹ انہوں نے گھڑا تھا، آنکھوں پر آ گیا تھا جادو، لوگ سمجھنے لگے کہ یہ سانپ ہیں۔ تو کیا ہوا، اس بڑے سانپ اژدہا نے سب کو نگل لیا اپنے اندر۔ فوقع الحق، پس فوراً کیا ہوا، وقع الحق، حق ثابت ہو گیا، وبطل، اور باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے وہ باطل ہو گیا، اور وہ خود بھی مان گئے۔ فغلبوا ہنالک، پس وہ مغلوب ہو گئے وہاں پر۔ وہ جادوگر جو تھے، میدان لگا ہوا تھا، سارے لوگ، اور ہے آگے سورہ طٰہٰ میں انہوں نے دن مقرر کیا تھا، اور دن بھی عید کا، کہ جس دن سارے لوگ جمع ہوں گے، اور مقابلہ جب بادشاہت کا تھا تو سارے لوگ جمع تھے، سب لوگ ہنالک، وہاں پر سب لوگ جمع تھے، اور پتہ چل گیا کہ مغلوب ہو گیا ہے، فرعون ہار گیا، جادوگر ہار گئے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیت چکے ہیں۔ وانقلبوا صاغرین، اور لوٹے وہ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، ان کو پتہ چل گیا کہ اب ذلت و خواری ہے، ہار گئے ہم۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، گر گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، گرا دیے گئے ہیں۔ جادو کے سامنے جب حقیقت آئی تو وہ رک نہ سکے، گرا دیے گئے۔ یہ زبردستی نہیں تھا بلکہ کیا تھا، قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہ کیا تھا، زبردستی نہیں تھی۔ اب اگر بات سمجھیں تو ذرا توجہ کریں کہ جو بندہ جس کام میں ہو نا، اور ماہر ہو، میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے سبق میں، سب سے بڑے جادوگر جو ماہر ترین تھے وہ لائے گئے تھے، اور جو بندہ اپنے فن میں ماہر ہو نا، اس کو اس اپنے فن کی خامیوں اور خرابیوں کا پتہ ہوتا ہے، اس فن کے اندر کیا کچھ استعمال ہوتا ہے، کیا کیا ٹرک ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کہاں پر دھوکہ دیا جاتا ہے، کہاں کیا کیا جاتا ہے، سب اس کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے بھی ہر بندہ کسی نہ کسی کام کا، فن کا ماہر ہوگا، اور اس کو پتہ ہوگا۔ یہ جادوگر تھے نا، جادو تو ایک نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، تو یہ سارے جادوگر جانتے تھے کہ نظروں کا دھوکہ کس طرح ہوتا ہے، لیکن جب ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے وہ تو جادو نہیں تھا نا، ان کو تو پتہ تھا نا کہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے اور جادو کیا ہوتا ہے۔ عام بندوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ حقیقت کس طرح بدلتی ہے اور جادو کیسے ہوتا ہے۔ ان سب جادوگروں کو پتہ تھا کہ حقیقت کس طرح بدلتی ہے اور جادو کیسے ہوتا ہے۔ جب ان کو پتہ چلا نا فرعون نے لاٹھی ڈالی ہے، یہ جادو نہیں ہے، ان کو تو پتہ چل گیا نا، کیونکہ تو ماہر تھے اپنے فن کے، ان کو پتہ چل گیا کہ واقعتاً یہ جادو نہیں، یہ حقیقت میں سانپ بنا ہے۔ تو اس لیے وہ
بے بس ہو گئے کہ یہ جادو نہیں، واقعتاً جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت بدلی ہے، جادو نہیں ہوا، تو وہ گر گئے۔ فوراً ان کو پتہ چل گیا کہ واقعتاً موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سچے ہیں، فرعون جھوٹا ہے، فرعون نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے یہ حق نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے، اس نے تو جادو کے بل بوتے پر کیا ہوا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تو سچ اور حق لائے ہیں، حقیقت واضح ہو گئی نا، ساری چیز واضح ہو گئی، پتہ چل گیا، تو پھر کیا ہوا؟ آمنا، ایمان لائے، ایمان آ گیا دل میں، یہ ہے ایمان۔ یہ پہلے فرعون اور اس کے سردار جو تھے ان کے اندر بھی یہ حقیقت اجاگر ہوئی تھی، یہ اندر ہوتا ہے نا، دل میں اللہ نے رکھا ہے کہ جب حقیقت سامنے آئے، نشانی آئے تو دل ابھارتا ہے ایمان پر کہ مان لو۔ انہوں نے کیوں نہیں مانا تھا؟ کہ سرداریاں نہ چلی جائیں، چودراہٹیں نہ چلی جائیں، ہاں موسیٰ کو بڑا مان لیں، یہ غلام قوم ہماری غلامی کرنے والی، اس کو ہم اپنا سردار مان لیں، لیکن ان جادوگروں نے کیا کیا؟ ایمان ابھرا، انہوں نے اس پر لبیک کہا، دنیا کا اپنا نفع و نقصان نہیں دیکھا۔ اب آگے آ رہا ہے، کہنے لگے آمنا برب العالمین، رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، یہاں وضاحت کی جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، کیونکہ فرعون بھی تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، کہ کہیں یہ نہ کہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، سن ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ قال فرعون کہنے لگا آمنتم بھی، تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، بلائے ہوئے تم میرے، مجھ سے اجازت مانگتے پوچھتے، یہ تم فوراً یہ کیا کیا ہے؟ ان ھذا لمکر، اب اور تدبیر چلنے لگا، بڑا شاطر تھا یہ فرعون ہیں، اور تدبیر کیا کرنے لگا؟ اب اس نے دیکھا نا کہ سب کے سامنے اب جو ہے وہ حق واضح ہو گیا، حقیقت کھل کر واضح آ گئی، بلایا بھی اس نے سب کو تھا، خود ہی بلایا ہوا تھا، اور خود ہی جو ہے کیا ہوا؟ حقیقت سامنے آ گئی نا، کہ جادوگروں نے جب کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، تو فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا، باقی جو خلقت دیکھ رہی ہے وہ تو یہ سمجھیں گے کہ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام سچا ہے، کیونکہ جادوگروں نے مان لیا ہے، اب وہ ہار گئے ہیں، حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، اب میں کیا کروں گا؟ اس ساری قوم کو جو مجھے خدا مانتے ہیں، میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ فوراً اس نے پینترا بدلا اور اگلی چال چلی، کیا کہنے لگا؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری تدبیر ہے، یہ پلان ہے، مکرتموہ فی المدینہ، جو تم نے اس شہر میں پلان کیا ہے، اپنا ایک منصوبہ تھا تمہارا پہلے سے۔ کیا منصوبہ تھا؟ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون، تاکہ تم نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ کیا کہنے لگا؟ کہ تم نے پہلے سے پلان بنایا، یہ موسیٰ اور ہارون یہ تمہارے استاد ہیں، اور جگہ پر ہے، انہوں نے انہ لکبیرکم الذی، یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، یہ بڑا ہے، تم چھوٹے ہو، یہ پہلے آیا ہے، پھر تمہیں بلایا گیا ہے، تم سب نے آپس میں اتفاق کیا ہوا ہے، یہ ہے ہی تمہارا، تاکہ اپنے لوگوں کو وہ قائل کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ دل میں تو اس کو بھی پتا تھا کہ یہ سچ ہے، حقیقت ہے، جادو نہیں ہے۔ اب اپنے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ یہ جادوگر بھی اور فرعون بھی آپس میں ایک ہیں، انہوں نے پیچھے سے پلان کیا ہوا ہے، اس لیے تو فوراً مان گئے ہیں، یہ سارا انہی کا پلان ہے، اور چاہتے کیا ہیں کہ مصر میں ہم بادشاہ بن جائیں اور ان لوگوں کے رہنے والوں کو ان کی بادشاہتیں چھین لیں۔ فسوف تعلمون، فرعون کہنے لگا تمہارا یہ جو منصوبہ ہے نا، یہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا، تم پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لأقطعن ایدیکم، اب میں کیا کروں گا؟ ان جادوگروں سے کہنے لگا لأقطعن ایدیکم، البتہ ضرور میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت میں، کہ دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں ٹانگ کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنکم، پھر ایک ہاتھ، ایک پیر، ایک بازو اور ایک ٹانگ کاٹ کر لأصلبنکم، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، پھانسی پر لٹکا دوں گا، اجمعین، تم سب کو۔ قالو، آگے کیا کہنے لگے؟ انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا الی ربنا منقلبون۔ پیچھے کیا تھا؟ میں نے کہا تھا نا، ایک بات یاد رکھنی ہے، جب آئے تھے کس چیز کی فکر تھی ان کو؟ جب آئے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے کوئی مزدوری ہوگی؟ ان لنا لاجرن، کوئی پیسے دے گا؟ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم جیت گئے؟ اب جب ایمان آ گیا ہے تو اب جان کی بھی فکر نہیں ہے، جب آئے تھے تو مال کی فکر تھی، دنیا کی فکر تھی، ایمان نہیں تھا تو دنیا کے پیسوں کی فکر تھی، ایمان آ گیا ہے تو اب پیسوں کی فکر تو دور کی بات ہے، اب جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ فرعون دھمکی دیتا ہے کہ قتل کر دوں گا، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا، آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ جس رب پر ایمان لائیں اس کے پاس پہنچیں، تو مار دے گا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ہم مر جائیں گے، ہم تو پہلے سے چاہتے ہیں اپنے رب کے پاس جائیں، جو کرتا ہے کر،
اور جگہ پر ہے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو کرتا ہے، جو کر سکتا ہے کر لے۔ اب ایمان آ گیا، یہی ایمان کی خوبی ہے کہ جب دل میں آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت ایمان کو دل سے نکال نہیں سکتی، یہی ایمان کی قوت ہے۔ اس قوت کو پیدا کیجئے کہ دنیا کی دولتیں، دنیا کا لالچ، عہدے اور دنیا کی دھمکیاں، جان نکالنے کی دھمکیاں، مار ڈالنے کی دھمکیاں پھر انسان کے دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتی۔ ایسا ایمان ہو جو ایمان ان جادوگروں کا تھا۔ آگے آئے گا، اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ ہمارے اوپر اب صبر ڈال دے، فرعون ہمیں کاٹے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کرے، ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو، ہم پیچھے نہ ہٹ سکیں۔ یہ رکوع یہاں ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ ان کی دعا جو ہے وہ اگلے کل کے سبق میں آئے گی، ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان دیں جو متزلزل نہ ہو، دنیا کی لالچ والا ایمان نہ ہو۔ ان کے پاس اب دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بول لے کیا ایمان ہے اس کا؟ جو 5-10 ہزار کی خاطر جھوٹ بول لے، بے ایمانی کرے، 2 نمبری کرے، اس کے دل میں اللہ کی کیا محبت ہے؟ اس کے دل میں تو پیسے کی محبت ہے۔ اس لیے دنیا کو ضرورت کی حد تک استعمال کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان کو مضبوط کریں اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔